یہ کہانی ایک ایسے انسان کی ہے جو سکون چاہتا تھا، مگر اسے حقیقت تب ملی جب اسے معلوم ہوا کہ جس شور سے وہ بھاگ رہا تھا وہ باہر نہیں بلکہ اس کے اندر تھا۔ ایک مصروف اور ہنگامہ خیز شہر میں فواد نام کا ایک نوجوان رہتا تھا جو ہر وقت شور سے تنگ رہتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی ساری بے چینی کی وجہ باہر کا ماحول ہے، لوگوں کی باتیں، گاڑیوں کا شور، زندگی کی بھاگ دوڑ، یہ سب اسے اندر سے تھکا دیتے تھے۔ وہ اکثر سوچتا کہ اگر وہ کسی ایسی جگہ چلا جائے جہاں مکمل خاموشی ہو تو شاید اسے وہ سکون مل جائے جس کی وہ تلاش میں ہے۔ اسی خیال کے ساتھ وہ بار بار خود کو شہر کے شور سے دور لے جانے کی کوشش کرتا، کبھی پہاڑوں پر جاتا، کبھی ویران جگہوں پر، کبھی خود کو تنہائی میں بند کر لیتا۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ وہ جہاں بھی جاتا اس کے اندر کی بے چینی اس کے ساتھ ہی جاتی۔ وہ باہر کی آوازوں سے تو دور ہو جاتا مگر اس کے ذہن میں خیالات کا شور اور تیز ہو جاتا۔ وہ خاموش جگہوں پر بیٹھتا تو اس کے اندر کے سوال، اس کے خوف، اس کی پریشانیاں اور زیادہ واضح ہو کر سامنے آتی۔ وہ جتنا خاموشی چاہتا اتنا ہی وہ بے چین ہو جاتا، جیسے اس کے اندر کوئی ایسی آواز ہو جو رکنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ کہاں غلطی کر رہا ہے، کیونکہ وہ تو ہر طرح سے سکون حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اسے سکون ملنے کے بجائے اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دن وہ اسی الجھن اور تھکن کے ساتھ شہر سے بہت دور نکل گیا۔ وہ چلتا رہا یہاں تک کہ وہ ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں واقعی مکمل خاموشی تھی۔ نہ کوئی انسان، نہ کوئی آواز، نہ کوئی حرکت، صرف ایک گہری خاموشی جو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ وہ وہاں بیٹھ گیا اور اس نے سوچا کہ اب شاید اسے وہ سکون مل جائے گا جس کی وہ ساری زندگی تلاش کر رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور خود کو اس خاموشی میں ڈبونے کی کوشش کی، مگر کچھ ہی لمحوں بعد اس کے ذہن میں خیالات کا شور شروع ہو گیا۔ اس کے ماضی کی باتیں، اس کے خوف، اس کی ادھوری خواہشیں سب ایک ساتھ اس کے ذہن میں گونجنے لگے۔ وہ بے چین ہو گیا جیسے وہ خاموشی کے بجائے کسی اندرونی طوفان میں آ گیا ہو۔ اسی بے چینی میں اس نے آنکھیں کھولیں تو اس کے سامنے ایک درویش بیٹھا تھا جو خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے وہ پہلے سے جانتا ہو کہ فواد کس کیفیت سے گزر رہا ہے۔ فواد نے فوراً کہا کہ وہ یہاں سکون کے لیے آیا ہے مگر اسے یہاں بھی سکون نہیں مل رہا۔ درویش نے نرمی سے پوچھا کہ وہ کس شور سے بھاگ رہا ہے۔ فواد نے جواب دیا کہ وہ باہر کے شور سے تنگ ہے، وہی اسے پریشان کرتا ہے۔ درویش نے مسکرا کر کہا کہ جو شور اس کے اندر ہے اس کا کیا کرے گا؟ یہ سن کر فواد خاموش ہو گیا، کیونکہ اس نے کبھی اس طرح نہیں سوچا تھا کہ اس کا اصل مسئلہ باہر نہیں بلکہ اندر ہو سکتا ہے۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ اس کے اندر بھی شور ہے اور شاید وہی زیادہ تکلیف دہ ہے۔ درویش نے سر ہلاتے ہوئے کہا کہ اصل شور وہی ہے، باہر کی آوازیں تو صرف ایک بہانہ ہے۔ یہ بات فواد کے دل میں اترنے لگی، کیونکہ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ ساری زندگی باہر کے شور کو ختم کرنے کی کوشش کرتا رہا مگر اس نے کبھی اپنے اندر کے شور کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے درویش سے پوچھا کہ وہ اس شور کو کیسے ختم کرے۔ درویش نے کہا کہ اسے ختم کرنے کی کوشش نہ کرے بلکہ اسے سننے کی کوشش کرے۔ فواد حیران ہو گیا، کیونکہ وہ ہمیشہ اس شور سے بھاگتا رہا تھا، اسے ختم کرنا چاہتا تھا مگر اب اسے کہا جا رہا تھا کہ وہ اسے سنے۔ درویش نے نرمی سے کہا کہ جس چیز سے انسان بھاگتا ہے وہ ختم نہیں ہوتی مگر جسے وہ سن لیتا ہے وہ آہستہ آہستہ خاموش ہو جاتی ہے۔ یہ بات فواد کے لیے نئی تھی مگر اس نے اسے آزمانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے گہری سانس لی اور آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے اپنے اندر کے شور کو سننا شروع کیا، بغیر اسے روکنے کی کوشش کیے، بغیر اسے دبانے کی کوشش کیے۔ شروع میں اسے بے چینی ہوئی جیسے وہ کسی طوفان کے بیچ میں کھڑا ہو، مگر وہ اس بار بھاگا نہیں، وہ صرف دیکھتا اور سنتا رہا۔ آہستہ آہستہ اس کے خیالات واضح ہونے لگے، اسے اپنے خوف کی آواز سنائی دی، اپنے شک کی، اپنی خواہشوں کی، اپنی ادھوری باتوں کی۔ وہ سب کچھ جو وہ ہمیشہ نظر انداز کرتا رہا تھا اب اس کے سامنے تھا، مگر اس بار وہ ان سے لڑ نہیں رہا تھا، وہ صرف انہیں سن رہا تھا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد اسے محسوس ہوا کہ وہ آوازیں کم ہو رہی ہیں، جیسے وہ خود ہی تھک کر خاموش ہو رہی ہوں۔ اس کے اندر ایک گہرا سکون اترنے لگا، جیسے طوفان کے بعد ایک خاموشی آ جاتی ہے۔ اس نے آنکھیں کھولیں، اس کے چہرے پر ایک نرمی تھی، ایک سکون تھا جو پہلے کبھی نہیں تھا۔ اس نے حیرت سے کہا کہ یہ شور ختم ہو گیا ہے۔ درویش نے مسکرا کر کہا کہ جو شور اس کے اندر ہے اس کا کیا کرے گا؟ یہ سن کر فواد خاموش ہو گیا، کیونکہ اس نے کبھی اس طرح نہیں سوچا تھا کہ اس کا اصل مسئلہ باہر نہیں بلکہ اندر ہو سکتا ہے۔
اس نے آہستہ سے کہا کہ اس کے اندر بھی شور ہے اور شاید وہی زیادہ تکلیف دہ ہے۔ درویش نے سر ہلاتے ہوئے کہا کہ اصل شور وہی ہے، باہر کی آوازیں تو صرف ایک بہانہ ہے۔ یہ بات فواد کے دل میں اترنے لگی، کیونکہ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ ساری زندگی باہر کے شور کو ختم کرنے کی کوشش کرتا رہا مگر اس نے کبھی اپنے اندر کے شور کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے درویش سے پوچھا کہ وہ اس شور کو کیسے ختم کرے۔ درویش نے کہا کہ اسے ختم کرنے کی کوشش نہ کرے بلکہ اسے سننے کی کوشش کرے۔ فواد حیران ہو گیا کیونکہ وہ ہمیشہ اس شور سے بھاگتا رہا تھا، اسے ختم کرنا چاہتا تھا مگر اب اسے کہا جا رہا تھا کہ وہ اسے سنے۔ درویش نے نرمی سے کہا کہ جس چیز سے انسان بھاگتا ہے وہ ختم نہیں ہوتی مگر جسے وہ سن لیتا ہے وہ آہستہ آہستہ خاموش ہو جاتی ہے۔ یہ بات فواد کے لیے نئی تھی مگر اس نے اسے آزمانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے گہری سانس لی اور آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے اپنے اندر کے شور کو سننا شروع کیا، بغیر اسے روکنے کی کوشش کیے، بغیر اسے دبانے کی کوشش کیے۔ شروع میں اسے بے چینی ہوئی جیسے وہ کسی طوفان کے بیچ میں کھڑا ہو مگر وہ اس بار بھاگا نہیں، وہ صرف دیکھتا اور سنتا رہا۔ آہستہ آہستہ اس کے خیالات واضح ہونے لگے، اسے اپنے خوف کی آواز سنائی دی، اپنے شک کی، اپنی خواہشوں کی، اپنی ادھوری باتوں کی۔ وہ سب کچھ جو وہ ہمیشہ نظر انداز کرتا رہا تھا اب اس کے سامنے تھا، مگر اس بار وہ ان سے لڑ نہیں رہا تھا، وہ صرف انہیں سن رہا تھا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد اسے محسوس ہوا کہ وہ آوازیں کم ہو رہی ہیں، جیسے وہ خود ہی تھک کر خاموش ہو رہی ہوں۔ اس کے اندر ایک گہرا سکون اترنے لگا، جیسے طوفان کے بعد ایک خاموشی آ جاتی ہے۔ اس نے آنکھیں کھولی، اس کے چہرے پر ایک نرمی تھی، ایک سکون تھا جو پہلے کبھی نہیں تھا۔ اس نے حیرت سے کہا کہ یہ شور ختم ہو گیا ہے۔ درویش نے مسکرا کر کہا کہ یہ ہمیشہ سے اس کے سننے کا انتظار کر رہا تھا۔ فواد کی آنکھوں میں نمی آ گئی کیونکہ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ سکون باہر کہیں نہیں بلکہ اس کے اپنے اندر تھا مگر وہ اسے سننے سے بھاگ رہا تھا۔ اس نے درویش کی طرف دیکھا اور کہا کہ وہ سمجھ گیا ہے کہ خاموشی باہر نہیں بلکہ اندر پیدا ہوتی ہے۔ درویش نے سر ہلایا جیسے یہی وہ بات تھی جس کا وہ انتظار کر رہا تھا۔ اس دن کے بعد فواد کی زندگی بدلنے لگی۔ وہ اب بھی اسی شہر میں رہتا تھا، اسی شور میں، مگر اب وہ اس سے پریشان نہیں ہوتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اصل سکون اس کے اندر ہے اور جب وہ اپنے اندر کے شور کو سن لیتا ہے تو وہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ کچھ مہینوں بعد جب لوگ اسے دیکھتے تو وہ حیران ہوتے کیونکہ وہ پہلے جیسا بے چین انسان نہیں رہا تھا بلکہ اس کے چہرے پر ایک گہرا سکون تھا۔ ایک دن کسی نے اس سے پوچھا کہ اسے سکون کیسے ملا تو وہ مسکرا کر بولا کہ اس نے اپنے اندر کی آواز کو سن لیا۔ اس کے جواب میں ایک گہری سچائی تھی کیونکہ اس نے سیکھ لیا تھا کہ انسان ساری زندگی شور سے بھاگتا رہتا ہے مگر اصل سکون اسے تب ملتا ہے جب وہ اپنے اندر کے شور کو سننا سیکھ لے، کیونکہ جو سنا جائے وہ آہستہ آہستہ خاموش ہو جاتا ہے اور یہی وہ خاموشی ہے جس میں انسان خود کو پا لیتا ہے۔